جواب کہ یہ کسی بھائی کا بائک کھلا ہوا، جزاک اللہ۔ یہ میاں عبدالحکیم خان صاحب نے، ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ کہتے تھے کہ نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا اظہار بھی کیا، اور باقاعدہ قرآن کی وہ آیت سے ایک استدلال کر کے تو انہوں نے یہ اس عقیدے کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے وہ خاص وجہ کی بنا پر، جو میں نے یہ بار بار کہا تھا نا کہ اگر کسی کو کسی خاص وجہ سے ایک خاص معنی جو ہے وہ بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس آیت کے جو عام معنی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ شاہ صاحب جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو انہوں نے پردہ ڈال کے چھپنے کی کوشش کی ہے وہ آج میں ان کا پردہ وہ بھی اتار دوں گا۔ تو یہاں پہ بھی عبدالحکیم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد کیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا رسول آئے۔ یہ ہے وہ ترجمہ جو کہہ رہے تھے بتائیں مجھے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کا میں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ یہ خاص ماحول تھا، خاص بندہ مخاطب تھا، اس لیے یہ خاص معنی لیے گئے ہیں، اس پہ ان کا اصرار تھا۔ اسی طرح وہ پھر صفحہ نمبر 134 پہ اسی کتاب پہ جا کے کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے وقت پر فوت ہو گئے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ اب بتلائے میاں عبدالحکیم خان نیم اللہ خطرہ ایمان کہ اگر صرف توحید خشک ہی سے نجات ہو سکتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیوں مواخذہ کرے گا جو گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے مگر توحید باری کے قائل ہیں۔ علاوہ اس کے تورات استثناء باب 18 میں بھی یہ ایک آیت موجود ہے کہ جو شخص اس آخر زمان نبی کو نہیں مانے گا میں اس سے مطالبہ کروں گا، پھر اگر اس صرف توحید ہی کافی ہے تو یہ مطالبہ کیوں کرو گا؟ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شخص کے مخصوص عقائد کی بنا پر اس کو مخصوص جواب دیا ہے، جس پہ شاہ صاحب نے اپنا سارا جو ہے وہ دار و مدار قائم کیا ہوا۔ اب سلیم صاحب الفضل دکھائیں۔ یہ ہے جماعت کا موقف۔ یہ 20 رجب 1342 سن کون سا ہے؟ 26 فروری 1922، 26 فروری 1924۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس میں اسی جو آیت مساق النبی ہے، یہ سامنے بڑا ٹائٹل لگا ہوا ہے، نشان اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے ہر ایک نائب یعنی کہ نبی کے ذریعے اس کی رعایت یعنی کہ امت سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ جب ایک رسالت کے بعد دوسری رسالت آئے، یعنی کہ ہر نبی کے بعد جب دوسرا رسول آئے، یہاں پہ وہ خاص مراد نہیں، یہاں پہ انہوں نے وہی عام معنی کیے ہیں جو کہ اس آیت کے عام معنی ہیں، اور جیسا کہ میں انشاءاللہ تفسیروں سے بھی دکھاؤں گا کہ اس آیت کے عام معنی ہیں اور سب نے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک رسالت کے بعد دوسری رسالت آئے تو ایمان لانا اور مدد کرنا سب کا فرض ہوگا۔ ہر دور نبوت میں یہ معاہدہ ہوتا چلا آیا، حتیٰ کہ حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و شان دور آ پہنچا۔ تو یہ جماعت کا موقف ہے، یہ پورا پیج لگایا ہوا ہے، جس نے پورا پڑھنا ہے وہ بے شک پڑھ لے، کہ یہاں پہ عام مراد ہے اور ہر نبی سے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں یہ اقرار لیا گیا۔ اب آئیں جو یہ سب آپ کو جو لاسٹ والا بھیجا تھا کہ یہ سب سے آخر پہ دکھا رہے ہیں، وہ دکھایا روحانی خزائن کا۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا جی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہی ترجمہ کر دیا تو آپ اب دوسرا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کو غلط کہیں۔ ہاں جی دکھا دیا اس کا یہ صفحہ نمبر جو ہے نا 299، زمینہ برائن احمدیہ حصہ پنجم، اس میں پیلا سا نشان لگا ہوا اور یہ لوگ نادانی سے، صفحہ نمبر 299۔ ہاں جی، اور یہ لوگ نادانی سے ایک پہلو پر زور دیتے ہیں اور دوسرا پہلو فراموش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہوگا اور وہ امتی بن جائے گا۔ بس ان کے قول اور خدا کے قول میں فرق یہ ہے
کہ یہ لوگ تو عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں اور خدا امتی کو عیسیٰ بناتا ہے، بس یہ ایسا فرق نہیں تھا جس کی غلطی دور نہ ہو سکے، جبکہ خدا تعالیٰ کی قدرت